الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ بات کو سنتے ہیں۔ دین کی چھوٹی چھوٹی سی ہسٹریز آپ کو سنا رہا ہوں جس سے ہمارے اندر دین سیکھنے کا شوق و ذوق بڑھتا ہے۔ تو آپ کا کم وقت لیتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ آپ سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں گے، واقعے کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوا کرتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت آپ کے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان اگر بھوکا آ جاتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال سے ارشاد فرما دیا کرتے، حضرت بلال کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتے، اور اگر کوئی کپڑے کے تقاضے پر آ جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال سے ارشاد فرما دیتے، حضرت بلال کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑے پہنا دیتے۔ یہ صورت معمول کا حصہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بلال کے پاس ایک مشرک آیا، اس نے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، یعنی اس کے پاس مال ہوتا ہے تو کسی سے قرض نہ لیا کریں، جب بھی ضرورت ہوا کرے مجھ ہی سے قرض لے لیا کریں۔ حضرت بلال نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا، اس کے بعد اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لے کر آیا کرتے اور ارشاد والا کی تکمیل کر دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ وہ مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا حضرت بلال کو مخاطب کر کے، او حبشی۔ حضرت بلال اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور جو منہ میں آیا برا بلا کہا اور کہنے لگا مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ حضرت بلال نے کہا کہ قریب ختم ہی ہے۔ کہنے لگا کہ 4 دن باقی ہیں، اگر مہینے کے ختم تک اس کا سب قرض ادا نہ کیا تو حضرت بلال کو قرض کے عوض غلام بنا لے گا اور اسی طرح بکریاں چروائے گا جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت بلال پر سارا دن رنج اور صدمے میں گزرا اور عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ بیان فرمایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کے لیے کوئی فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی اس کا انتظام کر سکتا ہوں۔ وہ مشرک دوبارہ آئے گا اور دوبارہ آ کر ذلیل کرے گا، اس لیے آپ کی اگر اجازت ہو تو جب تک قرضہ اترنے کا انتظام نہ ہو جائے وہ کہیں روپوش ہو جاتے ہیں، جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت بلال یہ عرض کر کے وہاں سے گھر تشریف لے گئے، تلوار اٹھائی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا۔ یہی سامان سفر ہوا کرتا تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے کہ صبح کے قریب کہیں چلے جائیں گے۔ صبح ہونے کے قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے اور فرمایا کہ جلد ہی سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ حضرت بلال فوراً اٹھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی بے باکی کا انتظام فرما دیا، یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان سب کا سامان بھی۔ فداک کے رئیس نے یہ نذرانہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ پھر حضرت بلال نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی اونٹنیوں کو اور اس سامان کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کی واپسی کے انتظار میں مسجد میں ہی ان کا انتظار فرماتے رہے، اور جب حضرت بلال واپس آئے اور عرض کیا
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرض سے آپ کو سبکدوش کر دیا ہے اور اب کوئی بھی چیز قرضے میں باقی نہیں رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے کچھ باقی ہے؟ حضرت بلال نے عرض کیا کہ جی ہاں کچھ باقی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم کر دیجئے تاکہ مجھے راحت ہو جائے، اور میں بھی اس وقت تک نہیں گھر جاؤں گا جب تک یہ سامان تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزرنے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ کچھ ہے، ضرورت مند ابھی آئے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ہی آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو کہ کچھ باقی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ بقیہ سامان بھی نمٹ گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد پھر مسجد سے اپنے گھر کی طرف تشریف فرما ہو گئے۔ خلاصہ ہے اور سبق بھی ہے کہ وجہ وجود کائنات اللہ کے لاڈلے رسول، نبیوں کے سردار، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے بادشاہت میں فقیری لی۔ مفہوم ہے کہ اللہ نے آپ کے پاس فرشتہ تک بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں تو پہاڑوں کو سونا، چاندی، ہیرے اور یاقوت کے بنا کے ان کے ساتھ چلا دو، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے عاجزی لی کہ ایک وقت کھاؤں گا پھر تجھے پکاروں گا۔ کئی دن فاقوں میں گزرتے، کئی مہینوں تک گھر کا چولہا تک نہ جلتا، اس پر بھی اگر کوئی سوالی آ جاتا تو اس کو خالی نہ جانے دیتے، چاہے قرض کیوں نہ لینا پڑے۔ آج اگر کوئی ہمارے پاس آ جائے تو دوبارہ نہ ملنے کے کئی بہانے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ کس آس سے، کس ضرورت سے، کس پریشانی کے عالم میں آیا ہو، اور اگر کچھ کر بھی دیں تو جہاں کو بتانے میں پیچھے نہیں، نمائش عام ہوتی جا رہی ہے، دوسروں کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، جبکہ حکم تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے، اور کوئی قرض کا طالب ہو تو اس سے تعلقات ہی ختم کر دیے جاتے، جبکہ مفہوم ہے کہ قرض کی ادائیگی میں مزید وقت دینا صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ فقر اور تکبر کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ 10-20 روپے صدقہ کرتے تو سمجھتے کہ آج تو میں نے کسی کو کچھ دے دیا، صد افسوس۔ لیکن تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو عادت بنا لیتے ہیں سوال کرنے مانگنے کی اور قرض لینے کی اور قرض لے کے ادا نہ کرنے کی۔ سخت وعیدیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے، سخت عذاب ہے اور گناہ بھی ہے۔ جو واقعہ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، امید ہے آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا، اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور بالخصوص ہمیں بخیل ہونے سے بچا لے۔ جو کہا سنا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھنے میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر ایک واقعے کے ساتھ یا ایک حدیث کے ساتھ یا قرآن کی آیت کے ترجمے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔